اسلام میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک سب سے بڑا حصہ ایمان کا دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا، یہی ایمان ہے، یقین کرنا۔ باقی جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب یہ اسلام ہے، لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ایمان کا تعلق ہے، اور اسلام ظاہری اعمال میں ہے۔ تو ایمان اور اسلام کو تھوڑا بہت فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو تصدیق کرنا یعنی کسی چیز کو دل سے ایکسپٹ کرنا، یہ ایمان ہے، اور اس کے بعد جو مانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا، یہ اسلام ہے۔ بغیر دونوں کے آپ کا دین مکمل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ظاہری طور پر مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے، مطلب ایمان نہیں ہے، مسلمان دکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عربی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے نہیں، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے۔ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور ہے، اور دونوں کی تکمیل کے بعد وہ اس کا دین مکمل ہے۔ اب میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتاتا ہوں، تصدیق، دل کی تصدیق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کو مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے نبی مجھ سے پہلے آئے تھے، ان کے کام یہ تھے، ان کے معجزات یہ تھے، تم نے مان لیا، یہ کیا ہے؟ دل کی تصدیق ہے، اس کو کہتے ہیں دل سے ماننا۔ اور دل سے ماننے کے لیے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئے وہی ماننا ہے، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہ نہیں ماننا، ایسا نہیں۔ ایمان اس کو نہیں کہتے۔ یعنی اگر تم یہ سوچو کہ جو چیز میرے سامنے مجھے لاجیکلی نہیں لگتی میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اگر اس طرح کی بات کہتے ہو تو تم دل سے ماننے والے ہو ہی نہیں، تم دماغ سے پڑھنے والے ہو۔ اور ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں میں مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر لوٹ کر کے آیا، پل بھر میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے، پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی انسان یہ کہے یہ لاجیکلی نہیں سمجھ میں آتا، اتنے شارٹ ٹائم میں یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم دماغ کی یہاں پر سوچیں دوڑا رہے ہو، تم دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہو۔ لیکن تصدیق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے بعد مکہ والوں سے یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کل کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا سفر عطا کیا، مسجد حرم لے گیا، مسجد حرم سے مسجد اقصی، وہاں پر امام ائمہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کیا، اس کے بعد پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کا دیدار، اور پھر واپس آیا۔ یہ مکہ والوں کو میرے آقا بیان کر رہے تھے۔ اس وقت جس کو جو سوال کرنا تھا انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے وہاں کے حالات کیسے ہیں، بیت المقدس کا دروازہ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی، محراب کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چیزیں بتا رہے تھے۔ تو ایک ہوا یہ سوالات کر کے علم کو بڑھانا، اور ایک ہے بغیر کچھ پوچھے کہنا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ لیکن اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو جہل اس کو موقع مل گیا،
اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات حضور کر رہے ہیں تو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑا چانس ملا ہے، باہر نکلا اور سب کو بولنے لگا کہ محمد تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتوں پہ آ گئے، وہ تو آسمانوں کے سفر کی بات اور رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کے سفر کی بات کر رہے ہیں اور واپس مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرنے لگا۔ اتفاق ایسا کہ اس محفل میں سیدنا ابوبکر صدیق نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے اس محفل میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر وہ کہیں سے آ رہے تھے، ابو جہل راستے میں ملا اور اس کے بعد پکڑ کر کے کہا ابوبکر رکو، بہت اہم کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابوبکر سے زیادہ قریب رسول اللہ کے کون ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہتا ہے سنو ابوبکر، ایک مکہ میں نیا واقعہ ہو گیا ہے۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے رات کو وہ سویا تھا اور رات میں وہ اٹھ کر کے مسجد حرم گیا، مسجد حرم سے بیت المقدس مسجد اقصی گیا اور واپس وہ رات یہیں آ گیا۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ اتنا ہی کہا اس نے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا ہو اور پھر واپس آ گیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ میرا نشانہ صحیح لگا ہے ابو جہل۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کون ہے یہ اس طرح کہنے والا؟ ابو جہل نے کہا کوئی اور نہیں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کو جلال آیا اور کہا کہ سن، انہوں نے تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر آنے کی بات کی ہے، اگر وہ وہاں سے آسمانوں کی بھی بات کریں گے تو میں مان لوں گا۔ ابھی انہوں نے معراج کا واقعہ سنا نہیں تھا، پہلے ہی کہا کہ وہ تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کے سفر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رات میں جا کر واپس آ گئے۔ ابو جہل سن، اس سے بھی زیادہ اگر وہ آسمانوں کے سفر کی بھی بات کریں گے تب بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ ہے تصدیق، یہ ہے تصدیق۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابوبکر ہی تھے، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اور محفل رسول میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہہ کر کے پکارا تھا۔ یہ تصدیق کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن ماننے والے حضرت ابوبکر صدیق، ایمان اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو۔ ایمان ایک بہت پاورفل اندر کی انرجی ہے جس میں ڈگمگ تھوڑا سا بھی ہو تو آدمی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک و شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک بہت پاورفل چیز ہے، یقین کی اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن، اس پر یقین ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ ہو، کیسے اٹھائے گا، کیسے ہو سکتا ہے، جل گئے، مر گئے، کٹ گئے، شیر کھا لیا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، کیسے اس کو اٹھایا جائے گا؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رب العالمین جو پانی کے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہارے ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ایک نطفے سے جو انسان کی شکل تمہیں دے سکتا ہے وہ تمہاری راکھ سے دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ تم ہوا میں تحلیل ہو جاؤ۔ تو یقین ایک اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، یقین ہو تو ایسا ہو۔ اور دوسری ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ جہاں پر کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے ایسا محاذ چھیڑ دیا تھا کہ ایک طرف اسامہ بن زید جو 19 سال کے جوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں ان کو لشکر دے کر بھیجا تھا۔ ابھی وہ لشکر مدینے سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ میرے آقا کی وفات ہو گئی، 10,000 صحابہ کا لشکر، اور وہ واپس آئے مدینے میں حضور کی وفات کی غم کی خبر سن کر۔ یہ بات
حضور کی وفات ہوتے ہی چند دنوں کے بعد ایک فتنہ اور پھیل گیا کہ ایک دوسرا شخص مسیلمہ کذاب، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حضور کی وفات کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی۔ دوسرا فتنہ، ایک اسود عنسی نام کا شخص، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک اور فتنہ اٹھا، جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ آج سے نہیں دیں گے، کہ وہ رسول اللہ کی حیات میں دیتے تھے۔ تو یہ ایک ساتھ اتنے فتنے کھڑے ہو گئے اچانک، اور حضرت ابوبکر صدیق زمان میں خلافت کو سنبھالے ہوئے۔ تو آپ نے اسامہ بن زید سے کہا جو رسول اللہ نے تمہیں جہاں بھیجا ہے نکل جاؤ لشکر دے کر، جو صحابہ۔ تو حضرت عمر نے کہا روک کر کے کہ ابھی مدینے میں ضرورت ہے، اتنے فتنے ہیں، آپ اس لشکر کو روک لیجئے، اتنے 10 صحابہ سب چلے جائیں گے جنگ میں، کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، جس فیصلے کو میرے رسول نے نافذ کیا میں ابوبکر ہوتا کون ہوں اس کو واپس لے لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا ہے، میں اس کو واپس نہیں۔ ان کو سوار کیا اور پورے لشکر کو روانہ کیا۔ پھر پوچھا حضرت عمر نے باقی ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے کہا مدینے کے جتنے لوگ ہیں سب جمع ہو۔ چھوٹی سی ایک فوج مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی، اسود عنسی کے خلاف بھی بھیجا، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے منکرین ان کے پاس بھی تقاضا کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے کہا ایک ساتھ اتنے سارے محاذات پر کیسے آپ لڑو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت کیا کہتے ہیں سنو۔ آپ نے کہا اے عمر، اسلام لانے سے پہلے جو تمہارے اندر جلال تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جو جوانی کے جوہر تھے تمہارے وہ کہاں چلے گئے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم مدینے والوں کے چیتڑے اڑ جائیں تب بھی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے رسول کے دین کا مسئلہ ہے۔ اور سب کو نافذ کیا اور اللہ نے ہر جگہ فتح مبین عطا فرمائے۔ جتنے محاذ، ایمان ایسا قوی تھا کہ آپ کو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ۔ ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ایسا وقت آ جاتا ہے ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگیوں میں، لیکن فرمان رسول جہاں نظر آئے اے مسلمانوں اپنی ساری چیزیں چھوڑ دو اس کے سامنے۔ میرے آقا نے فرمایا کئی مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں، پراپرٹی کے جھگڑے، ابھی کچھ کل ہی کی بات ہے، ہم وراثت کے مسئلے لکھ کر کے دے رہے سامنے والے، تو ان کا جو ایکسپیکٹیشن تھا کہ ان بہنوں کو نہیں ملنا چاہیے، ان کو تو شادیوں میں دیا گیا تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کی شریعت یہ ہے، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، تو انہوں نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا اور کہا کورٹ سے دیکھ لیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، کیا یہ ایمان ہے؟ تمہیں میں رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں، نبی نے یہ فرمایا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کی ہر شے فرمان رسول پر چھوڑ دو۔ صرف دولت اور جائیداد کے نام پر اس پر قابض ہونے کے لیے لوگ اپنی شریعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، حضور کے فرمان کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، قرآن کے حکم کو سنا سنا کر کے بھی ہم ان کو بتائیں تب بھی چھوڑ دیا۔ آخرت کا خوف جسے نہیں ہے وہ تو یہاں ہر حلال و حرام کھا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بالشت زمین اگر کسی کی قبضہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 زمینوں کا طوق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے، وہ اٹھ نہیں پا رہا ہوگا اس دن۔ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن قیامت کا، اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث آ جائے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، اپنی خواہشات چھوڑ دو، اپنی جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو ختم کر دو۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا، ختم ہے بات۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں۔ حدیبیہ کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حالات ایسے تھے کہ مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے، روک دیا 35 کلومیٹر دور مکہ سے دور کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے۔
اور جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے مکہ والے. اس وقت تھوڑا طاقت میں تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم احرام کی حالت میں آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور حضور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو مکہ والوں کے سامنے آپ نے صلح کی تدبیر رکھی کہ ہم آپس میں سمجھوتا کر لیتے، صلح کر لیتے. تو مکہ والے اس پر تیار ہوئے، صلح ہوئی دونوں کے درمیان. سنیے، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی جانب سے دب کر کے صلح کی گئی. ظاہراً ایسا لگتا تھا کیونکہ مکہ والے اپنی ساری شرطیں رکھے ہوئے تھے اس وقت کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مدینے چلا گیا بھاگ کر تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ زبردستی کی چیزیں بہت اس طرح کی. ایک میں مثال دے رہا ہوں، انہوں نے سب اپنی حمایت میں ایگریمنٹ کے جو کلاوز ہیں وہ سب لکھوائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستخط کرنے کے لیے کہا. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستخط کر رہے تھے تو صحابہ کرام کے دلوں میں بات کیا تھی؟ سب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مکہ والے کیسے ہم کو جھکا رہے ہیں. ہم تو جنگ بھی کر سکتے ہیں، جب ہم 313 تھے تب نہیں ڈرے. آج 1400 کی تعداد ہے. 313 نکلے تھے بدر میں، اور یہ 6 ہجری کے بعد کی بات ہے. جنگ بدر تو 2 ہجری میں ہو گئی تھی. 4 سال کا جنگوں کا انوبھو بھی تھا، تجربہ بھی تھا. صحابہ کہتے نہیں ہم لڑ لیں گے ان سے اور مکہ میں جا کر عمرہ کریں گے، کون روک سکتا ہے. لیکن حضور فرما رہے تھے نہیں، صلح کرنا ہے. صحابہ میں یہ بات پھیلی کہ جنگ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے. لیکن کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں بولنے کی ہمت کیسے کرے؟ اللہ کے نبی تو یہ جو عقد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، اس پر سائن بھی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس حدیبیہ کے موقع پر وہ میں بتاتا ہوں. حضرت عمر صحابہ کے پاس جا کر کے کہہ رہے تھے کہ چلو بولتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ جنگ کی اجازت دیں ہمیں، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، ان کے ساتھ ایسی جنگ کریں گے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اللہ کے گھر سے ہم کو روکا ہے، آج ہم طاقت میں. حضرت عمر کے اس بات پر صحابہ جمع بھی ہو رہے تھے. پھر آخر میں حضرت عمر کہاں آئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس. حضرت ابو بکر بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے فیصلہ لے لیا ہے تو اب کیا ہے. صحابہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے شاید وہی آ جائے گی اور حکم بدل جائے گا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ جنگ کرو، ہم کریں گے. اس انتظار میں صحابہ تھے. پھر حضرت عمر جاتے ہیں کہاں پر؟ حضرت ابو بکر کے پاس. حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر نہیں دیکھ رہے تم حالات کیسے ہو گئے؟ مکہ والے ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، غلبہ پا چکے ہیں اور ہمیں جھکا کر کے صلح کرا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت ان کے ساتھ صلح کی دستخط کر رہے ہیں. ابو بکر چلو آپ کی بات رسول اللہ ٹالتے نہیں. تو یہ بولے جا رہے تھے. حضرت ابو بکر سنتے رہے. اس کے بعد جانتے ہو حضرت ابو بکر پلٹتے ہیں اور اتنے جلال کے ساتھ حضرت عمر کے کندھوں کو پکڑ کر جھجھوڑ دیا اور کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر ہوش میں رہ کر کے بات کرو، تم کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو فیصلہ لے لیا دنیا ٹل جائے ابو بکر اس کے خلاف نہیں جا سکتا. سارے صحابہ کے دلوں میں بات یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، جنگ کی اجازت. حضرت ابو بکر کا جلال یہ تھا کہ عمر جو رسول اللہ فیصلہ لے رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، آگے کا دیکھ کر کے فیصلہ لے رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتے. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میں جوش میں یہ سب چیزیں کر رہا تھا، لیکن ابو بکر کی شکل دیکھ کر کے پھر مجھے اندازہ ہو گیا ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کے بعد پھر ٹس سے مس نہ ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت عمر توبہ کرنے پیچھے ہٹ گئے. ایسا نہیں ہے کہ جا کر کے پھر صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور حضرت ابو بکر کی بھی بات ٹال دی. نہیں، انہیں احساس ہوا کہ حضرت ابو بکر نے اس دن جو فیصلہ لیا ہے وہ رسول اللہ کی بات پر لیا. اور پھر دیکھا بھی سارے صحابہ صلح تو ہوئی تھی. 1 سال یہ ایگریمنٹ مکہ والے چلا نہیں سکے. دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
10,000 صحابہ کو لے کر مکہ تشریف لائے تھے اور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ فتح ہو چکا تھا. اور اس دن جو مکہ فتح ہوا آج تک اس کی روشنی اور اس کی برکتیں مکہ میں موجود ہیں. 1 سال پہلے صلح پر حضور نے جو دستخط کی تھی اس کا اثر آج تک بھی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا وہ ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے بعد پھر کوئی چیز نہیں. آج کیا ہمارے اندر ایمان کا وہ حصہ ہے؟ کیا ہم ویسی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے؟ لوگ آج سائنس سے کمپیئر کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں سائنس آ گیا ہے تو ابھی ایک نئی چیز یہ بھی چل پڑی ہے نا کہ ہر چیز کو سائنس سے دیکھا جائے. سائنس یہ کہہ رہا ہے تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے کیا. ارے ہمارے نبی کے فرمان کو صحیح کرنے کے لیے سائنس جیسی 1000 چیزیں آئیں, اس کی کوئی حاجت نہیں. سائنس کی تھیوریاں ہر نئے سال میں بدلتی رہتی. ڈاروین نے پہلے کیا کہا تھا؟ انسان بندروں کی اولاد, بندروں سے یہ ارتقاء یعنی ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر انسان بن گیا. اس کے بعد اس نظریے کو, اس فارمولے کو رد کر دیا گیا 100 سال بعد. اس کے بعد پھر کئی سائنٹسٹ ایسے آئے جنہوں نے ایک تھیوری پیش کی, اس کو بعد میں چل کر کے ختم کر دیا گیا. اس کے خلاف دوسرے سائنسدان کی تھیوری قبول کر لی گئی. یہ تو سائنس میں چلتا رہے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو اگر بظاہر آج سائنس ایکسپٹ نہیں کرتا تو میرا تو یقین ہے کہ کل کو جب یہ اور ترقی کرے گا اسے سمجھ میں آ جائے گی میرے نبی کا فرمان یہ حق تھا. ابھی کل ہی کچھ پرسوں کی بات ہے, کچھ نوجوان پڑھے لکھے وہ کہہ رہے تھے کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے, روٹیشن میں ہے. سائنس تو یہی کہتا ہے کہ زمین روٹیشن میں ہے, خود اپنے اطراف گھومتی ہے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور سورج کے اطراف پورا چکر لگاتی ہے تو 365 دن ہو جاتے ہیں. یہ سائنس کی تھیوری ہے, ارتھ روٹیشن. اس نظریے کو ابھی تک تو سائنس لے کر کے چل رہا ہے. اور نوجوانوں نے ہم سے کہا تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے اس کے سلسلے میں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے خلاف میں لکھا ہے اور کتاب ہے پوری, الفوز المبین در رد حرکت زمین. زمین حرکت نہیں کر رہی ہے, زمین اپنی جگہ پر ہے. سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. تو یہ تو بات ہوئی. میں اس کی تحقیق میں آپ سے بات نہیں کر رہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے, کب نکلتا ہے, سال میں کتنی جگہوں سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے, اور سائنس اس کو کیا کہتا ہے, اور ارتھ روٹیشن کے بارے میں تفصیلات آپ اس علم کے ماہرین سے معلوم کریں. لیکن میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں سے, جب تمہارے پاس ایسی 2 چیزیں آئیں, یہ تو ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ سائنس کی تھیوری یہ ہے, انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے, اور ایک طرف فرمان مصطفیٰ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو اے نوجوانوں بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک کی بات کو آنکھ بند کر تسلیم کر لینا, یہ اس یقین کا نام ایمان ہے. یہ ایمان ہے. آپ کو پتا ہے یہ ترقیاں تو بہت بعد میں ہوتی آئی, تو صحابہ کیسے ایمان لائے؟ قرآن میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ. یہ 18ویں پارے سورہ نور کی آیت ہے, ظلمات بعضها فوق بعض. یعنی ایک علاقہ, ایک جگہ ایسی ہے اندھیریوں پہ اندھیریاں, اندھیریوں پہ اندھیریاں, سورج کی کرن بھی وہاں پر نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی ہاتھ بھی نکالے تو ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن 18ویں صدی کے بعد ایک ایسا شخص جس نے سمندر کا سفر کیا, اس نے سمندروں کے بیچ میں ایک جگہ ایسی پائی جہاں پر بہت کھٹا ٹوپ اندھیری, اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں دکھتا. اس نے اپنے سفر کے بعد آ کر یہ واقعہ بیان کیا, میں نے دنیا میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں مکمل طور پر اندھیرا ہے, ایسا اندھیرا کہ وہاں کوئی شے کی اجالا بالکل بھی نہیں ہے. تو
تو اس کو کسی عالم نے کہا یہ تو قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ کا حکم بیان کیا ہے، یہ موجود ہے۔ اب سنیے، اس سائنٹسٹ نے پوچھا اچھا یہ تو 18ویں صدی کی ترقیاتی زمانے میں نے یہ انکشاف کیا ہے، ایکسپلور کیا ہے، یہ بات پہلے سے کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے پوچھا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمندروں کا زیادہ سفر کرتے ہوں گے، کبھی اس سفر کے دوران انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا آج سے 1400 سال پہلے، اور انہوں نے بیان کر دیا ہوگا قرآن میں۔ تو حیرت کی بات ہے میرے عزیز، مفسرین نے اس سے بتایا کہ تعجب کی بات یہ ہے میرے عزیز، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی ظاہری، اور پورے 63 سال کی ظاہری عمر میں ایک بار بھی حضور سمندر کے پاس نہیں گئے، سفر تو دور کی بات ہے، سمندر پر نہیں گئے حضور، اور سمندروں کے بیچوں بیچ موجود چیز کی خبر دے رہے ہیں۔ اس نے کہا تب پھر ایسی خبر دینے والا یہ انسانی خبر دینے والا نہیں ہے، یہ تو پھر اسی کی خبر ہوگی جس نے یہ پیدا کیا، یہ خالق کائنات کی خبر ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان صحابہ کرام کا ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، مان لیا کہ ہاں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے روئے زمین پر آنے والے کون؟ آدم علیہ السلام۔ دیکھا کسی نے نہیں، سارے نے مان لیا کہ ہاں آدم علیہ السلام آئے تھے، ان کی بیوی حضرت حوا تھی، ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ آیا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حتیٰ کہ پچھلے زمانے کے بہت پیچیدہ مسئلے تھے جو لا ینحل جس کو کہتے ہیں، مطلب حل نہیں ہونے والے، 550 سال تک یہودی اور عیسائی جنگ کرتے تھے۔ کس بات پہ پتہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، یہ آج بھی مشہور ہے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے۔ سنیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ بنا کر یہودیوں نے ایک ٹیم تیار کی، اور جس دن وہ اپنے گھر پر موجود تھے اس وقت سارے لوگوں نے گھر کا گھیراؤ کیا اور ایک شخص کو اندر بھیجا کہ جا کے دیکھ کر کیا ہو عیسیٰ ابن مریم ہے یا نہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھنے کے لیے ایک یہودی اندر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس آئے ہوئے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ شخص گھر کے اندر تھا، کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا۔ تو یہودیوں نے دیکھا کہ کہاں چلا گیا ہے، ابھی تک جو معائنہ کرنے گیا تھا آیا نہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، تو سب گھس گئے اندر گھر میں اور دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں عیسیٰ ابن مریم، اٹھایا پکڑ کر کے لے آئے باہر۔ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے، ان کا ہی شخص تھا جس کو اللہ نے وہ شکل دے دی تھی، اس کو لا کر کے پھانسی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا، دیکھا نہیں کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر فکر میں مبتلا ہو گئے ہمارا آدمی کہاں گیا ہے جو اندر دیکھنے گیا تھا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس کے دھڑ کا نچلا حصہ اس کا اصلی والا ہی حصہ نظر آ رہا تھا جو شخص اندر گیا۔ تو کچھ یہودیوں نے کہا یہ تو ہمارا ہی آدمی ہے۔ تو لوگوں نے پھر اختلاف یہ کیا کہ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو بعض نے کہا یہ دیکھو اوپر کی شکل تو عیسیٰ ابن مریم کی دکھتی ہے۔ اس شک کی زندگی میں ان کے 550 سال گزر گئے، 550 سال۔ یہودی یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے، یہودی یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ذات آئی تو محمد الرسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت اتری، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شباہت، ان کی شکل دوسرے کو دے دی تھی، اور اللہ نے ولکن رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہ عقدہ حل کسی نے کیا ہے تو میرے مصطفیٰ ہے۔ دنیا بھر کے عیسائیوں کو بھی احسان ماننا چاہیے قرآن کا جو ایسی گتھی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی آیا نہیں جو بتا سکے۔ کون بتائے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں؟
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مسئلے کو رسول اللہ نے بیان فرمایا اور سارے صحابہ نے اس پر کبھی چوچرا کیا، سب نے منوان تسلیم کیا۔ بہت سارے عیسائیت سے ایمان لائے ہوئے بھی، یہودیت سے ایمان لائے ہوئے بھی صحابہ موجود ہیں، سبوں نے میرے آقا کی بات پر، فرمان پر یقین کر لیا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ اب میں تصدیق کے بعد جو دوسرا سٹیپ آتا ہے اس سے میں کہتا ہوں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے مان لیا کہ میرے نبی حق پر ہیں، میرے نبی کا ہر فرمان حق ہے، اللہ کے رسول جو فرما دے وہ 100% ساری چیزیں سچ ہیں۔ مان لینے کا مطلب بھی نہیں ہے، ایمان تو مان لینے کا مطلب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسلام کا سٹیپ بھی تو ہے۔ مان تو لیا، اب کر کے بھی تو دکھاؤ۔ مانا ہے تم نے دل سے اور اس کے بعد اب عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ دو حصے ہیں، ایمان ہے اور اسلام ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو بلیم نہیں کرتا کہ آپ مومن نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ایمان والے، سب کے دلوں میں یقین 100% موجود ہے، اور اگر وہ یقین ہے تو پھر ظاہر کیوں نہیں، دکھتا کیوں نہیں؟ کچھ وہ ہیں جن کا اسلام دکھتا بہت ہے، کوئی نماز چھوڑتے نہیں، کوئی نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دکھ تو بہت رہا ہے، لیکن دل کی بات اگر دیکھی جائے تو حضور کی محبت ہی نہیں، تو یہاں ایمان ہی نہیں، اسلام دکھ رہا ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا ایمان تو ہے دل کے اندر، میرے نبی کی محبت بھی ہے، لیکن عمل نہیں دکھتا، اسلام پر نہیں آتے۔ جب یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں تو تمہارا دین مکمل ہوگا، ورنہ میرے عزیزوں اسی میں رہ جائے۔ اب میں ایمان آنے کے بعد جو سٹیپ ہے، نوجوانوں اس کی ذمہ داری آج کے دور میں ہے تمہارے ساتھ۔ آج کے دور میں تمہیں عمل کے میدان میں وہ دکھانا ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ حرام ہے تو تمہاری زبان پر جھوٹ تو نہ ہے۔ دنیا نے تمہیں جھوٹا کیوں کہہ دیا؟ کچھ لوگ زبان کھولیں تو جھوٹ بولیں، گالی گلوچ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاسق کی علامت ہے، یہ فسق ہے، اور ہر بات پر گالی دینے والا بات کرنے پر اس کا نور ایمان ختم ہونے لگتا ہے، اس کا نور ایمان مرجھانے لگتا ہے۔ تو یہ زبان کے ذریعے سے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا ایمان ہے تو میری زبان بھی صاف ہے، اور تمہارا ایمان تمہاری آنکھوں سے بھی نظر آئے گا۔ جب چلو تو تمہاری آنکھیں اگر نیچی ہیں، تم بے حیائی کو نہیں دیکھتے، تم انجان عورتوں کی عزتوں کو تار تار نہیں کرتے، تو تمہارا ایمان تمہیں عمل کرا رہا ہے، تمہارا ایمان تمہیں عمل بھی کرا رہا ہے۔ اسی لیے اقبال کی اس بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کیا کہا، بہت اچھی بات ہے۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ خرد کس کو کہتے ہیں؟ دماغ کو، یا دل کی بات سمجھ لیں۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور ایمان تمہارے دل میں ہے، لیکن نہ نظروں سے نظر آ رہا ہے، نہ ہاتھوں پاؤں سے نظر آ رہا ہے۔ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اسی لیے اقبال کی یہ بات بھی، یہ تیرے مراقبے، آپ نے کیا کہا ہے، جیسے مراقبے میں بیٹھا ہے، ذکر کی مجلس میں ہے، محفلیں ہیں، سرور ہے، یہ تیرے مراقبے، یہ تیری محفلیں، یہ سرور کی محفلیں، جو تیری تنہائی کی نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم یہ ساری چیزیں تو کرا رہے ہو، ادھر نماز پڑھ رہے ہو، صفوں میں کھڑے ہو، اور باہر اگر چپل چوری کر رہا ہے تو کون سی نماز پڑھ کے آیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ مسجد کے باہر ہی نہیں روک پائی تمہاری نماز، وجہ کیا ہے کہ تم یہاں پر اس کو کمبائن نہیں کر رہے ہو، دل سے مانتے ہو اللہ ایک ہے، اس کی باتوں کو امپلیمنٹ کرنا یہ دوسرا تمہارا دوسرا حصہ ہے، اس پر تم کھڑے نہیں اتر پا رہے۔ جیسے کہ آج مسئلہ یہ نہیں ہے میرے عزیزو الیکشن میں جیت لینے کا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ بڑی محنتوں سے الیکشن جیتتے ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد نیتا جی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اوتھ لیتے ہیں، شپت لیتے ہیں سب کے سامنے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، جس کی بھی انہیں اوتھ لینی ہے۔ یہ کمال کی بات نہیں، وہ تو ہر نیتا کر لے گا،
لیکن اس اوت کی لاج 5 سال رکھ پاتا ہے نہیں. یہ کمال کی بات ہے. وہ جو اس نے حلف اٹھایا, وہ جو قسم اٹھایا, اس کی لاج رکھتا ہے. جو کہا ہے وہ 5 سال کر کے دکھاتا ہے. تب تو پھر اس نے اپنی قسم کی لاج رکھی. یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل لا الہ الا اللہ کہہ دیا. تو تم اس کلمے کی لاج رکھتے ہو اپنی زندگی میں یا نہیں؟ یہ کمال کی بات ہے. کلمہ تو 70,000 بار پڑھے ہوئے لوگ ہیں, لاکھ بار پڑھے ہوئے لوگ ہیں, لیکن صرف پڑھ لینے سے تو تمہاری زندگی بھی وہی ہے جو جھوٹے لوگ اوتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں. باقی تو ان کو کوئی مطلب نہیں. میرے عزیزو, ایمان والا جو ہے, آپ یہ بھی مت سمجھیں آپ مسلمان مسجد میں ہیں, ابھی سارے مسلمانوں کی شکل دکھ رہی ہے. بازار میں آپ مسلمان نہیں ہیں, دکان میں آپ مسلمان نہیں ہیں, گھر میں آپ مسلمان نہیں ہیں, شادیوں میں آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان 24 گھنٹے مسلمان ہے. ایمان اس کے ساتھ مسلسل ہے. ایک بات مجھے یاد آتی ہے, ایک پلین میں سفر کے دوران ایک آسٹریلین نوجوان, وہ نیو مسلم تھا یا پرانا جو بھی, لیکن ایمان ہونا چاہیے ایسے. ایئر ہوسٹس نے سرو کرتے ہوئے اس کو شراب دیا. ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل فلائٹس میں یہ عام سی بات ہے, نارمل سمجھا جاتا ہے. اس نے سرو کیا تو جواب میں اس نوجوان نے انکار یوں نہیں کیا کہ مجھے نہیں چاہیے, بلکہ اس سے یوں کہا آئی ایم اے مسلم. یہ کئی لوگوں کو چپ جاتی ہے بات. اس نے نہیں کہا میں شراب نہیں پیتا مجھے نہیں چاہیے, اس نے جواب میں کہا آئی ایم اے مسلم. اسے پتا چلنا چاہیے شراب اور مسلم اپوزٹ چیز ہے, مجھے ہی نہیں دوبارہ کسی اور کو بھی نہیں دینا. اس نے کہا. اب اس ایئر ہوسٹس نے تڑ کے کہنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہوئی, تم مسلمان ہو, نہیں پینا ہے نہیں پیو, تم یہ کہتے ہو مسلمان ہے. ارے اس میں ہوتا کیا ہے, 8-9 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ریلیکس کر سکتا ہے آدمی. دوسرے بھی تو ہیں اس فلائٹ میں بیٹھے ہوئے, وہ تو پی رہے ہیں, تم نے یہ جواب کیوں دیا؟ اس نے بے تکلفی میں بات کرتے ہوئے ایئر ہوسٹس نے کہا, حالانکہ اس کو آرگیو کرنے کا حق نہیں تھا, ایسی ہی اس نے بات کی. تو سنو میرے عزیزو, اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے تم کہتی ہو یہ مجھے پینا چاہیے, تو تم پہلے پائلٹ کو پلاؤ, پائلٹ کو پلا کر کے آؤ. تو اس نے کہا پیتا ہوگا جب لینڈ ہو جائے گی, جب وہ اپنے اسٹیشن پر ہوگا, ابھی تو وہ ڈیوٹی پہ, آن ڈیوٹی ڈرنک الاؤڈ نہیں ہے. اس نوجوان نے کہا میں مسلمان 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں, میں اپنی لائف کے ہر حصے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں. یہی بات تو ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ ایک صحابی ہیں, ان سے ایک رومی بادشاہ نے کہا تھا ایسا نوجوان مجھے چاہیے, اتنا ٹرین, اتنا یقین والا, اتنا پاورفل. بادشاہ, رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے یہ کہا تو آجا میرے پاس, تجھے میں وزیر بنا لوں گا, اور اگر نہیں تو آدھی سلطنت دے دوں گا, تو آجا میرے پاس, ایسا مجھے ایک نوجوان چاہیے. عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا تو جانتے ہو, کہا بادشاہ سن, تو آدھی سلطنت نہیں, تیری پوری سلطنت, اس کے بعد اور ایک سلطنت, اس کے بعد اور ایک سلطنت پوری مجھے دے دے. پلک جھپکنے کے برابر بھی میں میرے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا, ان کے فرمان کے خلاف نہیں جا سکتا. دین چھوڑنا تو دور کی بات, ان سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ ہے ایمان. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.